السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ بخیر وفیت ہوں گے۔ یہ گرامر کی انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہ دو حصے یعنی کہ ایک حصہ یہ ہے، ایک اور ہے، یعنی پارٹ 1 اور پارٹ 2، یا حصہ اول یا حصہ 2، اگر یہ صحیح طریقے سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ اسی کے اندر سے ہی پیپر آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں پھر دوبارہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اسی کے اندر سے پیپر آئے گا۔ یہی گرامر ہے، آپ کو کسی ٹیسٹ پیپر، کسی ماڈل پیپر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے ماڈل پیپروں کا کتاب کا ایک میں جس طرح نا ایک نچوڑ وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو تیاری کریں تو آپ کو گرامر کے حوالے سے کوئی پریشانی ہوگی۔ پہلا سوال ہے، اس میں ضمیر یاد رکھیں، یہ ضمیر پروناؤن ہوتا ہے، اس میں ضمیر کی تعریف اور سوال اسی طرح ہی آنا ہے۔ ضمیر کی تعریف کریں، 3 مثالیں دیں، متصل کی تعریف کریں، 3 مثالیں دیں۔ آپ نے یاد کرنا ہے، اس میں ضمیر کی تعریف کریں، اس میں ضمیر وہ اس میں معرفہ ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے۔ تو پھر ساتھ بولیں، اس میں ضمیر کون سا اس میں معرفہ ہے؟ وہ اس میں معرفہ ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے۔ اگر یہ فرض کیا، اگر آپ کو پیپر میں یہ یاد نہیں آ رہا تو اس میں ضمیر کی تعریف ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمپل سا وہی جو چھٹی سے یاد کر رہے ہیں نا، اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو نام کی جگہ استعمال ہو، جو نام کی یعنی ایک ہوتا ہے نا اسم تو نام کو کہتے ہیں نا، اب جو نام کی جگہ استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر، یا انگریزی میں آپ اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو ہوا، ہیا، ہوا، جیسے میں نے آپ کو پڑھائی ہے، ہوا، ہما، ہمی، یہ جو گردان ہے، ہیا، ہما، ہونا، انتا، انتم، انتم، انتی، انتم، انتو، نانا، نحن، ان میں سے کوئی سی 2-3 مثالیں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ ضمیر متصل کی تعریف کریں اور 3 مثالیں یاد رکھیں۔ متصل کا مطلب ہے ملی ہونا، ملا ہونا، جیسے کہ نا ہمارا گھر مسجد کے متصل ہے، تو ہمارا سکول روڈ کے متصل ہے۔ تو متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہونا، یعنی وہ ضمیر جو فعل، اسم یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال، یعنی کہ یہ اکیلی نہیں ہوتی، یا فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، یا اسم یا حرف کے ساتھ۔ قرأ تو میں نے لکھا، خرجنا ہم نکلے، ٹھیک ہے، تو یا اسم کے ساتھ، یا علینا تو یا اسم کے ساتھ، یا فعل یا حرف کے ساتھ یہ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ اور ضمیر منفصل کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو الگ استعمال ہو، جیسے ہوا، ہما، ہم، یہ الگ ہے، یہ کسی کے ساتھ ملے نا، ہوا مکمل ایک ضمیر ہے اور الگ استعمال ہے۔ آگے ضمیر متصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو عربی میں مثالیں دیں۔ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اور مرفوع جو فاعل بنتی ہے، اور منصوب وہ ہوتی ہے جو مفعول بنتی ہے، اور مجرور وہ ہوتی ہے جو 2 اس کی قسمیں، یا مضاف کا مضاف الیہ بنتی ہے، یا جار کا مجرور۔ دیکھیں نا، مجرور میں جب بنتی ہے تو پھر یا مضاف کا مضاف الیہ بنتی ہے، یا جار کا مجرور بنتی ہے، یعنی حروف جارہ وہ جو ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر نا کہ من سے، من حرف جارہ اور اس کے بعد جو لفظ ہے اس کا مجرور بنتی ہے، تو وہ ضمیر متصل ہوتی ہے۔ تو ضمیر منفصل کی بھی اسی طرح 2 قسمیں ہیں، ایک مرفوع اور ایک منصوب۔ مرفوع وہ ہوتی ہے جو مسند الیہ ہو، جیسے ہوا صادق انا مسلم، تو ہوا مسند اور آگے صادق مسند سو ہوا مسند الیہ اور صادق مسند، ٹھیک ہے، تو انا مسند الیہ اور مسلم مسند۔ تو منصوب جو مفعول بنے، یا ایاک نعبد، ایاک نعبد، جہاں ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول۔ آگے سوال ہے جی فعل ماضی کی تعریف، بڑا اہم سوال ہے، پیپر میں اکثر آ جاتا ہے۔ فعل ماضی آپ کو پتہ ہے گزرے زمانے کہتے ہیں، کو ثابت کرے، جیسے شاربہ اس نے پیا، کارا اس نے کھایا، داخلہ وہ داخل ہوا، خارج وہ خارج ہوا۔ فعل مضارع کی تعریف کریں۔ مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو حال اور مستقبل کا معنی جس میں پایا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، دیکھیں اردو کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں 3 زمانے، ماضی، حال اور مستقبل۔ انگریزی میں بھی ایسے ہی آپ 3 پڑھتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ لیکن عربی کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی، ایک فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ ماضی گزرا ہوا، مضارع کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، فیوچر دور۔ تو شاربہ مطلب فعل ہے نا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یشربو۔ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا، یاد رکھیں، یہ یا جس کے شروع میں آتا ہے نا، جیسے یقرأ، یدخلوا، یسمعوا، یضربوا، ینصروا، تو یہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ اور حروف عطین وہ یاد رکھنے ہیں، اتنی سی بات، اتنی الف ت نون یا، تو یہ جو 4 حروف ہیں، حروف عطین، الف تا یا نون، یہ جب ماضی سے پہلے لگتی ہیں تو وہ مضارع بن جاتے ہیں۔ اس کے اندر دونوں زمانے پر، جیسے یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ینصر مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ امر کا مطلب حکم، جیسے کہتے ہیں نا اللہ دا امر، اللہ کا امر، یعنی کہ امر ربی، آرڈر، حکم۔ تو امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم، وہ فعل جس میں کسی کو حکم دیا جائے۔ اچھا یاد رکھیں، امر التجا کے معنی میں پایا جاتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، تو یہ دعا کے معنی، التجا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ حکم ذہن میں رکھنا ہے یا التجا کا، جیسے اکتب، اور یاد رکھیں امر کے آخر میں جزم آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر لکھا ہو نا اکتب، وہ پوچھیں جناب کہ یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے امر۔ اخرج، اکتب تو لکھ، اخرج تو نکل، اشرب تو پی، ٹھیک ہے، ارحم
رحم کر. تو آگے ہے جی 9واں سوال, مرکب کی تعریف کریں. یاد رکھیں مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہے, یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب, دیکھیں نا کہتے ہیں فلان یہ دوائی جو ہے نا یہ فلان چیز کا مرکب ہے, یعنی اس کے اندر ایک چیز شامل نہیں ہوتی بلکہ ایک سے زائد 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. جیسے عبداللہ یہ مرکب ہے, لیکن مرکب کی پھر آگے قسمیں ہیں, جیسے یہ مرکب بے اضافی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ, پھر یہ دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرکب کی جو 2 اقسام ہیں وہ کون سی ہیں, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. اور بھی اقسام ہیں لیکن آپ کو یہاں تک صرف یہی پڑھایا گیا ہے. عزیز طلبہ یہ جو مختصر سی گرامر ہے اس کو صحیح طریقے سے ذہن میں رکھیں. اس کی مثالیں ایک یاد رکھیں, مثال آپ نے پیپر کے اندر اردو میں نہیں لکھنی, اردو کا نمبر آپ کو نہیں ملے گا. عربی کے اندر کیونکہ یہ عربی گرامر ہے, عربی کے اندر گرامر مثال لکھنی ہے, ساری مثالیں یاد رٹا لگائیں, سمجھیں, ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر زبر زیر نہ لگائیں, زبر کی غلطی ہو جاتی ہے. اور میں جس طرح آپ کو بتایا نا کہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ شاربہ یا ناصرہ یا فاتحہ کوئی لفظ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ گرامر کی روح سے کیا ہے جی, ماضی ہے, مضارع ہے, امر نہیں ہے. آپ نے بتانا ہے یہ ماضی ہے. اور مضارع کی نشانی کیا ہے, مضارع وہ ہوتا ہے جس کے, یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی یاد ہے. ماضی کے اگر شروع میں یہ حرف لگائے نا تو وہ مضارع بن جاتا ہے. جیسے یشربو, 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 جیسے یفتحو, ٹھیک ہے, یضربو. تو یہ یسمعو یہ کیا ہے, مضارع ہے, اس کے شروع میں کیا آ گیا ہے یا. اگر آخر میں جزم آپ دیکھتے ہیں نا کوئی لفظ لگا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, تو آپ نے بتانا ہے یہ کیا ہے, امر ہے, یہ کیا ہے, امر ہے. اگر شروع میں لام الف لا آ جائے تو وہ نہیں کا, نفی کا ہوتا ہے. جیسے لم یضرب تو نہیں ہے, تو آخر میں جزم ہے لیکن لم آیا لہٰذا نہیں ہے. تو لا بھی لا اگر آ جائے تو لا وہ نفی ہوتا ہے, نفی کا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر گرامر کے حوالے سے یا کسی بھی جو میں نے ویڈیو بنائی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے میسج کریں, پوچھیں, انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے.